الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی القدر، حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار ان گنت لا تعداد لا متناہی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عزیزان گرامی القدر، آج کی ہماری گفتگو توبۃ النصوحہ کے متعلق ہے کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے اور توبہ کس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ جل وعلا قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب تم توبہ کرو تو توبۃ النصوحا سچی توبہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، دل سے توبہ کرو۔ اس آیت مبارکہ کی بہت ساری تفسیریں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت توبۃ النصوحہ، توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یعتمد العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود کما لا یعود اللبن۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کے حضور پیش ہو جائے اور اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معذرت مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، سچے دل سے استغفار کرے، کما لا یعود اللبن، فرمایا اس طرح سچی توبہ کرے کہ جس طرح جانوروں کا دودھ دویا ہوا واپس تھنوں میں نہیں جاتا، اتنی سچی توبہ کرے کہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے مشکل ہو۔ تو فرمایا توبۃ النصوحہ یہ ہے، یعنی ایسی سچی توبہ کرے، دل سے توبہ کرے کہ دوبارہ اس کا گناہوں کی طرف پلٹنا بہت مشکل ہو، دوبارہ وہ گناہوں کی طرف نہ جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل سے نہیں بلکہ زبان سے استغفار کرتے ہیں، آتے ہیں استغفار کرتے ہیں، استغفار کرنے کے بعد پھر جا کے پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں، پھر جا کے دوبارہ گناہ کرتے ہیں، فرمایا کہ گویا ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے وہ رب ذوالجلال کو مزید ناراض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں کہ استغفار کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ تو ایسی توبہ نہیں، توبۃ النصوحہ ایسی سچی توبہ ہے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف وہ نہ پلٹے، دوبارہ گناہوں کی طرف وہ نہ جائے، ایسی سچی توبہ کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ ایک شخص آ کے استغفار کرنے لگا اور دعا مانگنے لگا، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کرو، جھوٹوں والی توبہ نہ کرو۔ تو اس شخص نے کہا یہ سچوں والی توبہ کیسی ہوتی ہے اور کیا یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، جب تم آتے ہو استغفار کرتے ہو، پھر جا کے پھر گناہ کرتے ہو، پھر آتے ہو پھر استغفار کرتے ہو، پھر گناہ کرتے ہو، فرمایا یہ جھوٹوں والی توبہ ہے۔ فرمایا اس شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین سچوں والی توبہ کیا ہے؟ سچوں والی توبہ کیسے ہوگی؟ کس طرح توبہ کی جائے تو سچوں والی توبہ ہوگی؟ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سچوں والی توبہ کرنے کے لیے 6 شرائط ہیں، یعنی سچی توبہ کرنے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو، یعنی پہلے جتنے بھی گناہ کر چکا ہے، جب گناہ کر چکا ہے تو اس پر شرمندہ ہو جائے، افسوس کرے۔ تو فرمایا سچی توبہ کرنے کی یہ پہلی شرط ہے۔ اور فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے سے پہلے قضا نماز، جو تمہاری نماز قضا ہو گئی ہے ان نمازوں کی قضا کرو، کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں تو ہماری وہ جو فرائض ہیں ان فرائض کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ ہم ان فرائض کو ادا نہیں کریں گے۔ ہم رب ذوالجلال سے جب معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ ہمیں اس بات پر معافی دیتے ہیں کہ ہم نے
ان فرائض کو ان کے وقت پر ادا نہیں کیا، تو ان کو ان کے وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ پر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نہ کہ اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو وہ فرائض ہم سے ساقط ہو جائیں گے، بلکہ وہ فرائض ہم سے ساقط نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر معافی دے دیتا ہے کہ ہم نے ان فرائض کو ان کے وقت پر ادا نہیں کیا۔ اس لیے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچی توبہ کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ فرض نمازوں کی قضا ادا کرے، اور پھر فرمایا سچی توبہ کرنے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ کسی کا اگر قرض دینا ہے تو سب سے پہلے جا کے وہ قرض ادا کرے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی نے اس شخص نے کسی سے جھگڑا کیا ہے، لڑائی کی ہے، یا کسی کا دل دکھایا ہے کسی بھی معاملے میں، تو پہلے وہ جا کر اس شخص کو راضی کرے، اس سے معافی مانگے، اس سے معذرت مانگے، پھر آ کر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف فرما دے گا۔ اور حضور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچی توبہ کرنے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ جس طرح اس شخص نے گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نمازوں کو قضا کر کے، جس طرح اس شخص نے اپنے نفس کی مان کر، اپنے نفسانی خواہشات پر چل کر اس نے اپنے نفس کو موٹا کر دیا، فربہ کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اپنے نفس کی مخالفت کر کے اپنے نفس کو کمزور اور لاغر کر دے۔ فرمایا یہ ہے سچی توبہ کرنے کی پانچویں شرط ہے۔ اور فرمایا چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے پر ایسا مصمم ارادہ کرے، ایسا پختہ عزم کرے، ایسا پختہ ارادہ کرے کہ گناہوں کی طرف دوبارہ اس کے لیے پلٹنا مشکل ہو جائے۔ فرمایا یہ 6 شرائط جس شخص کے اندر پائی جائیں گی اس شخص کی سچی توبہ ہوگی، اور وہی توبۃ النصوحہ پانے والا ہوگا۔ اور یہ سچی توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ 6 شرائط جس شخص کی توبہ کے اندر یہ 6 شرائط پائے جائیں گی تو اس کی یہ سچی توبہ ہوگی، وہ سچی توبہ کرنے والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی سچی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔